کیا پنکو اور چنکو چھوٹے ہو کر چیونٹیوں کی مدد کر پائے یا وہ خود ہی ایک عجیب سی دنیا میں پھنس گئے؟ ایک دن پنکو اور چنکو گارڈن میں کھیل رہے تھے، ہنستے ہوئے تتلیوں کے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ تبھی انہیں پتوں کے نیچے ایک عجیب سا چمکتا ہوا پھل ملا۔ چنکو نے خوشی سے کہا، چلو اسے کھا کر دیکھتے ہیں۔ جیسے ہی دونوں نے اس ایک پھل کا ٹکڑا کھایا، ایک تیزی روشنی ان کے چاروں طرف پھیل گئی۔ زمین ہلتی ہوئی محسوس ہونے لگی اور ان کے آس پاس کی دنیا بدلنے لگی۔ گھاس بڑے بڑے درختوں جیسے لگنے لگی، پانی کی بوندیں شیشوں جیسی دکھنے لگی، اور تب انہیں احساس ہوا کہ دنیا نہیں بدلی بلکہ وہ خود چھوٹے ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتے، اچانک ان کے سامنے بہت ساری بڑی بڑی چیونٹیاں آ گئیں۔ وہ گھبرا گئے۔ چیونٹیوں نے انہیں گھیر لیا، لیکن وہ انہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتی تھیں۔ وہ انہیں اپنے کمانڈر کے پاس لے گئیں۔ کمانڈر نے پوچھا، تم لوگ کون ہو اور ہماری دنیا میں کیا کر رہے ہو؟ پنکو اور چنکو نے کہا، ہم غلطی سے اس دنیا میں آ گئے ہیں۔ تب کمانڈر نے کہا، کیا تم ہماری مدد کر سکتے ہو؟ ہماری کالونی ایک مشکل میں ہے۔ ہمارا سارا کھانا ایک بڑے پتھر کے پیچھے پھنس گیا ہے اور اب ہم اسے ہٹا نہیں پا رہے۔ اور تب کمانڈر انہیں کالونی کے اندر لے گیا، جہاں پنکو اور چنکو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ چیونٹیاں کتنے منظم طریقے سے اپنی پوری کالونی کو چلا رہی تھیں۔ پھر پنکو اور چنکو نے کہا، ہمیں اس جگہ تک لے چلو۔ کمانڈر انہیں وہاں لے گیا۔ چنکو نے پہلے اکیلے پتھر کو دھکا دینے کی کوشش کی، لیکن وہ پھسل گیا اور گر پڑا اور وہ سب ہنس پڑے۔ تبھی پنکو نے چاروں طرف دیکھا، اسے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں، پتے اور ریشے دکھائی دیے۔ تبھی اس کے دماغ میں ایک شاندار آئیڈیا آیا۔ اس نے کہا، ہم ایک طریقہ اپنا سکتے ہیں۔ پھر اس نے کمانڈر سے کہا کہ ہمیں سب مل کر کام کرنا ہوگا۔ ساری چیونٹیاں جٹ گئیں، کوئی لکڑیاں لا رہا تھا، کوئی رسی باندھ رہا تھا، اور تھوڑی ہی دیر میں ایک آسان سا پولی سسٹم تیار ہو گیا اور سب اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ رسی پکڑ لی اور پنکو نے آواز لگائی، تیار ہو جاؤ اور اب زور لگاؤ۔ سب نے ایک ساتھ پوری طاقت سے رسی کو کھینچا۔ پتھر تھوڑا سا ہلا۔ تبھی اچانک زمین کانپی اور ایک بڑا سا سایہ چھا گیا اور ایک بہت بڑی لیڈی بگ وہاں آ پہنچی۔ چیونٹیاں ڈر کر بھاگنے لگیں، لیکن پنکو نے کہا، رکو، اگر ہم ساتھ رہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ سب رک گئے، سناٹا چھا گیا، اور پھر وہ لیڈی بگ آہستہ آہستہ مڑی اور وہاں سے چلی گئی۔ خطرہ ٹل گیا تھا۔ پنکو نے مسکرا کر کہا، اب ایک بار پھر سب مل کر زور لگاؤ۔ ایک بار پھر پتھر زور سے ہلا، آگے سرکا اور آخرکار راستہ کھل گیا۔ چیونٹیاں خوشی سے جھوم اٹھیں، ان کا کھانا آزاد ہو گیا تھا۔ کمانڈر اور ساری چیونٹیوں نے پنکو اور چنکو کا شکریہ ادا کیا۔ تبھی اچانک ایک سنہری روشنی پھر سے پنکو اور چنکو کے چاروں طرف پھیلنے لگی اور وہ آہستہ آہستہ بڑے ہونے لگے، اور کچھ ہی لمحوں میں وہ اپنے اصلی سائز میں واپس آ گئے۔ انہوں نے نیچے دیکھا، جہاں چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں خوشی سے انہیں ہاتھ ہلا کر بائے بائے کر رہی تھیں۔ پنکو اور چنکو مسکرائے، اور آج انہوں نے یہ سبق سیکھا کہ اصل طاقت بڑے ہونے میں نہیں بلکہ ساتھ ہونے میں ہوتی ہے، اور یہی سچ ہے، کیونکہ اس دنیا میں کوئی بھی اتنا چھوٹا نہیں ہوتا کہ وہ کوئی بڑا بدلاؤ نہ لا سکے۔